بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یاد رہے کہ 9 ہجری میں تمام واقعات تاریخی نوعیت کے پیش آئے۔ تبوک سے واپسی کے بعد اویمر اجرانی اور ان کی بیوی کے درمیان لیوان ہوا۔ غامبیہ نامی ایک عورت نے بدکاری کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا، لیکن وہ بچے کی ماں بننے والی تھی، لہٰذا بچے کی پیدائش کے بعد رجم کیا گیا۔ اسامہ نجاشی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ کو سخت رنج ہوا۔ آپ نے سید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اگر میرے ہاتھ تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کی نماز جنازہ ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اور دوستو، یاد رہے کہ اسی سال حج فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کو حج کے لیے روانہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ سب کو حج کا اسلامی طریقہ بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ برت یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ جس طرح چاہے زمین پر گھوم پھر لیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے ہی رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دیکھ کر ناکہ پر سوار کیا اور روانہ فرمایا۔ انہوں نے حجاج کے قافلے کو راستے میں ہی جا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر حج ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کیے، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ برت کی ابتدائی آیات سنائیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرہ عرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کی آمد و رفت کے کوئی آثار نہیں۔ غیر مسلموں کے لیے جسم کی نمائش اور سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی تبوک سے واپس آئے تو وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اگلے برس 10 ہجری تک جاری رہا۔ عرب کے قبیلے اور خاندانوں نے اپنے اپنے وفود بھیجے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ دیکھتے ہی پکار اٹھتے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے۔ جب جزیرہ عرب میں تبلیغ اسلام مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل اسلام کی ایسی جماعت پیدا کر دی جو دعوت کی حفاظت کی ضمانت اور اسے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جود پہم کا ثمرہ بھی دکھا دیں۔ چنانچہ ذی الحج 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ہفتے کے دن 26 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کرنے کی تیاری فرمائی۔ بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی
اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے چل پڑے اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور کہا حج میں عمرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں رات گزاری اور نماز فجر پڑھی، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج تھی۔ وہاں حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر کوہ صفا پر آئے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد اعلان فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے۔ 8 ذی الحج آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں، پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قیام کیا۔ سورج ڈھلا تو آپ کی اونٹنی قصوہ پر کجاوا تیار تھا، تو آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود نہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو میری باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید کہ سال کے بعد میں اس مقام پر تمہیں کبھی ملوں۔ لوگو جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی۔ جاہلیت کے خون کو ختم کر دیا گیا، اور ہمارے خون سے پہلے کا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ اے لوگو، عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا عورتوں پر حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ خبردار، خبردار میرے بات گمراہ نہ ہو جانا۔ لوگو، نہ تو میرے بات کوئی پیغمبر ہے اور نہ ہی کوئی امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، پنجگانہ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا، تمام مسلمان محکوم ہوں یا حاکم تمام ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں۔ اعمال دین کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور نہ ان پر کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو۔ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ سود حرام ہے۔ شیطان اس سرزمین میں اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا۔ پھر فرمایا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگو، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے۔ ہاں، تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ دوستو، یاد رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے میدان عرفات میں
تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو باحیثیت دین پسند کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد زوال بھی تو ہے۔ خطبے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان اور کوئی نماز نہ پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لائے، اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم پہاڑوں کی طرف کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، تھوڑی زردی ختم ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں، درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ اس کے بعد آپ نے حج کے باقی امور سر انجام دیے، حتیٰ کہ 13 ذی الحج کو سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، الوداعی طواف کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف رخ فرمایا۔ جب مدینہ طیبہ کے پاس پہنچے اور اس کے آثار دکھائی دیے تو 3 بار فرمایا اللہ اکبر، پھر فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم توبہ کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ رومیوں کو اسلام کی ترقی ہرگز گوارا نہیں تھی۔ ان کے ہاں رہنے والا کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ ان کی اس جرت اور غرور کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 ہجری صفر کے مہینے میں بڑے لشکر کی تیاری شروع کی تاکہ وہ روم کی فلسطینی سرزمین کو روند کر رومیوں کو خوف زدہ کر دیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 700 فوجیوں کا ایک لشکر تیار فرمایا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا اور 28 صفر 11 ہجری کو بیماری کی حالت میں آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا اپنے دست مبارک سے درست فرمایا۔ اس لشکر میں بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، لیکن فوج کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو سونپی تھی۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور انہیں تیمارداری کی خاطر رکنا پڑا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے آ جاتے اور پھر واپس لشکر میں چلے جاتے۔ آپ کی علالت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کے دوران میں ہی یہ لشکر روانہ ہوا، لیکن مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام تک پہنچتے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی تھیں، چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہیں رکے رہے، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں روانہ ہو، اور یوں یہ عہد صدیقی کی پہلی فوجی مہم قرار پائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا اور عالمی دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے، دوستو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے۔
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو وصیت فرمائی کہ اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا، اور اسی طرح اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ کی قسم اس وقت اپنا عوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت باقیہ غرق تشریف لے گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ واپس تشریف لائے تو اپنے سر میں درد محسوس کر رہے تھے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ اس مرض کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی۔ اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے، کل میں کہاں رہوں گا؟ مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ میرے گھر میں تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو گے جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگن میں بٹھا کر مشکیزے سے پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بس لوگوں تم نے کام پورا کر دیا، اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو وصیت فرمائی، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، یہود اور انصار پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی۔ پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی، لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وقف کو اسی طرح نوازا جائے جس طرح آپ نوازا کرتے ہیں۔ آپ نے نماز، غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وصیت فرمائی اور فرمایا، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ مرض کی شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں خود پڑھاتے رہے، لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے۔ اٹھنے لگے تو غشی ہو گئی،
پھر اتفاق ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھیں۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روک دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن حجرہ مبارک سے آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خشوع و خضوع سے مشغول تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ خوشی سے مسکرا دیے۔ مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لے کر لیٹ گئے۔ اسی روز اسی ہفتے میں کسی روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی۔ وہ سن کر رونے لگیں، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تو چھپا گئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے۔ یہ سن کر میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس لیے میں ہنسی تھی، اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں۔ دن جیسے جیسے گزر رہا تھا آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولیں، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے الفاظ سنے تو فرمایا، آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چوما، ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت فرمائی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے۔ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لمحات میں یہ وصیت بھی فرمائی، سرزمین عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، نماز نماز، اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام یعنی ان کا خاص خیال رکھنا۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دیا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے۔ ان کے پاس کھجوروں کی تازہ مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے سر کے اشارے سے ہاں فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لے لیا۔ نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے پیالے میں پانی تھا، پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جن کو تو نے انعام سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سانحہ کی خبر ان کی یاد میں
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پھیل گئی، دنیا ان پر تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، کیونکہ کوئی دن اس سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس دن سے زیادہ تاریک نہیں تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر آہیں بھر رہے تھے۔ دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنج اور غم سے یہ حالت تھی کہ مسجد کے صحن میں کھڑے فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر دے۔ آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ کے مرض میں کمی محسوس کی تو سکھ میں واقع اپنے مقام پر چلے گئے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی، فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ کے گھر طرف بڑھے۔ آپ کا جسم یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی، پیشانی پر بوسہ دیا، روئے اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ جو موت آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر کے پاس تشریف لائے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہٹ کر ان کے پاس جمع ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور تب ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم میں نے جو ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی آیت تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ حق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس آیت کا سننا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی، اسی کا چرچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام منگل کو شروع ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ یہ حجرہ آج تک روضہ نبوی کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔